انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اب یہ وہ آ رہی ہے محاربے کی آیت ہے۔ اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد مچا رہا ہے، کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، راہزنی کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں۔ اصل میں سزائیں بھی جو ہیں وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو، ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہوں، ایمان فروش موجود ہوں، ججوں کو خریدا جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں، تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے، شریعت بدنام ہوتی ہے الٹی۔ تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسرو کرتا ہے، سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی اسلامی ریاست کو، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ یقتلوا نہیں ہے یقتلوا، ان کے ٹکڑے کیے جائیں، تقتیل، یقتلوا تقتیلا، اور یصلبوا، یا انہیں سولی چاہا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، اور ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے، ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں، اس میں رعایت کی گنجائش ہے، لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم اگر خون ریزی کرو گے، قتل و غارت کرو گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا، محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔